السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے اس کلام کی تفسیر جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہوتی ہے پہنچا سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سابق میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درسوں میں اصحاب کہف کے تقریباً مکمل واقعات، کس طرح سے اصحاب کہف غار میں گئے، پھر اس کے بعد 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور پھر کس طرح پھر وہ جو ہے واپس غار میں جا کر کے وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے درس میں بتائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو یقیناً ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے۔ جو اچھے کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دائمی باغات ہیں، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ جو برے لوگ ہیں ان کی جو ہے مشروب ہے، وہ پانی مانگیں گے تو وہ تانبے جیسا، کھولتا ہوا تانبے جیسا پانی ان کو دیا جائے گا، جس سے ان کے منہ بھونے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب جہنم میں رہیں گے۔ یہ کل کی آخری آیات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی، ہم نے پڑھ کر سنا دی۔ آج کی جو درس میں ہے، اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، بدعمل تھے، یہ نیک مسلمان، ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، تو ان کی جو ہے جزا، ان کا بدلہ کیسا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں دائمی رہیں گے۔ جو باغات ہیں، جو نہریں بہہ رہی ہیں اس کے نیچے، تو وہ لوگ وہاں پر دائمی رہیں گے اور وہاں پر ان کو سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ سونے کے جو ہے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، آراستہ کیا جائے گا ان کو، اور وہ باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ یعنی کہ ریشم یہاں پر تو مردوں کے لیے حرام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کو باریک ریشم کے کپڑوں سے ان کو پہنائے گا، جو ہرے سبز رنگ کے ہوں گے، یعنی ہرے رنگ کے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اطلس اور ریشم کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے، اور وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے۔ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہے، جیسے اونچی مسندوں میں بیٹھ کر تکیہ ٹیک لگا کر کے جس طرح بیٹھتے ہیں، اتنی آرام دہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ یہ خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ زمانے قدیم میں جو مفسرین نے کہا ہے کہ زمانے قدیم میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ گویا مفہوم یہ ہوگا کہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے۔ یاد رہے کہ دنیا میں سونا اور ریشم مردوں کے لیے منع ہے، مگر جنت میں جائز ہوگا۔ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، ان کے برتن اور دیگر اشیاء چاندی کی ہوں گی، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، ان کے برتن اور دیگر اشیاء سونے کے ہوں گے۔ اہل جنت عدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرنے سے کوئی چیز نہ روکے گی،
ماں سوائے پردہ حلال کے جو اس کے چہرے پہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو نعمتیں ہیں وہ گنوا رہا ہے کہ ہم ایسا ان کو بدلہ دیں گے، تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ 2 جنتیں ان کو ایسی دی جائیں گی جو چاندی کے خالص چاندی کے برتن میں کھائیں گے پئیں گے، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جو سونے کے برتنوں میں کھائیں گے پئیں گے رہیں گے۔ اور کیسا اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہاں پر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس آیت میں سونے کے کنگن کا ذکر ہے، جبکہ سورہ دہر کی آیت نمبر 21 میں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سونے کے کنگن کا بھی ذکر ہے اور چاندی کے کنگن کا بھی۔ تو سونے چاندی کے کنگنوں سے کون آراستہ ہوتا ہے؟ کون پہنتے ہیں؟ بادشاہ لوگ پہنتے ہیں۔ تو ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ان کو بنا دے گا، ہاں، حکمران ٹائپ کا، یعنی کہ ساری جنتوں کے وہ مالک ہوں گے۔ جس طرح بادشاہ اپنی ساری ریاست کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی جنتوں کے مالک ہوں گے۔ اس آیت میں یہاں پر آگے جو مفسرین نے بیان کیا ہے، ارائی کا جمع ارائی کا، ایسے تختے جس پہ کپڑا بچھا ہو۔ آج کل کے صوفوں کو بھی اریکا کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ارائی کا ذکر ہے نا، فیہا علی الارائک نعمت ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا مخمل کے کپڑوں سے، جیسا میز کرسی صوفہ وغیرہ نرم گدے وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اچھی نعمتیں ہیں جو اہل جنت کو عطا کی جائیں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا فِي أَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاش زمین بنائی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان 2 آدمیوں کی جو ہے مثال بیان کرو ان کو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس مثال سے ان لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کے پاس نیچ قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا تھا نا مشرکین مکہ نے کہ جب تک یہ بلال اور ابن مسعود وغیرہ جب تک یہ لوگ نہیں ہٹیں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رد میں یہ بات بتا رہا ہے، ہم کیسے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ مشرکین مکہ نے یہی مطالبہ کیا تھا نا۔ تو یہ مثال حقیقی ہے یا صرف تمثیلی ہی ہے؟ اگر حقیقی ہے تو ان واقعات کا زمانہ کیا ہے، اس بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاہم جیسی بھی صورت ہو، مثال اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کاشتکاروں کے بارے میں جو مثالیں دے کر کے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ یا تو مثال ہے یا گزرے زمانے میں یہ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ عالیشان باغات کے تمام لوازم موجود تھے، انگوروں کے باغ، پھل دار درخت، آب رسانی کے لیے نہر، مختلف قسم کی زرعی فصلیں، حفاظت کے لیے کھجوروں کے درختوں کی باڑ، دونوں باغوں سے بھرپور پیداوار۔ یعنی کہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے، مفسرین کہتے ہیں ہر قسم کے آرائش سے آراستہ ہوا وہ دونوں باغ تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور برابر ہونے میں کچھ کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ہر قسم کے پھل اس میں موجود تھے، ہاں، اور یہ جو کھجوروں کے درختوں کی باڑ اس میں موجود تھی، اور اس کے بیچوں بیچ ان باغاتوں کے بیچ سے نہر جاری تھی۔ یعنی کہ کاشتکاری کے لیے، باغات کے لیے، پھل و پودوں کے لیے پانی کی جو ضرورت رہتی ہے، وہ ضرورت مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں سے نہر جاری کیے ہوئے تھا، نہر موجود تھی۔ آگے اللہ فرماتا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ یعنی کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھ سے جو ہے مالدار بھی زیادہ ہوں، یعنی میرا باغ 2 باغ تھے نا، تو میرا باغ تیرے باغ سے زیادہ پھلدار بھی ہے اور تجھ سے میں مالدار بھی ہوں، یہ اس نے کہا۔ اور افرادی جو میرے پاس کام کاج کرنے والے، میرے پاس جو بچے ہیں، جو بھی میرے ماتحت ہیں، وہ افرادی قوت بھی تجھ سے زیادہ رکھتا ہوں، اس نے ایسی بات کہی۔ آگے اللہ فرماتا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔
اب یعنی کہ غرور اور تکبر کا عالم یہ جو بھی ہوتا ہے مالداروں کے پاس ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مثال دے کر کے بیان کر رہا ہے کہ اس نے تکبرانہ انداز میں، گھمنڈ کے انداز میں، یعنی کہ اور اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ پائے گا، یعنی کہ اتنی اچھی چیز ہے یہ کیوں خراب ہو جائے، یعنی کہ ہر چیزوں سے آراستہ ہوا ہے، بیچ میں سے نہر جاری ہے اور افرادی قوت بھی میرے پاس ہے اور میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ اپنے ساتھی پہ ایک دن شیخیاں مارنے لگا، یعنی کہ گھمنڈ میں شیخیاں بگارنے لگا، جیسا کہ عام مال و دولت رکھنے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنے باغوں میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ اب یہ باغ تو تباہ ہونے والا نہیں، کم از کم میری زندگی تک تو چلے گا ہی، یعنی کہ کہتا ہے نا بھائی اب میرے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی متاع ہے، جو بھی میرے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، جتنا بھی ہے، یہ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ کم سے کم یہ میری زندگی میں تو ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ایسا یقین تھا اور شیخیاں بگارتا ہوا وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اور اس کے اوپر یعنی کہ ایک تو یہ شیخیاں بگار رہا تھا بہت بڑی، اس کے بعد یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آخرت کبھی بپا ہوگی، یعنی آخرت کبھی ہوگی، یہ دنیا کے بعد کی زندگی ہوگی، وہ ہوگی، اگرچہ ہوگی بھی تو ڈاؤٹ فلی بات کہا، اگرچہ ہوگی بھی تو مجھے یہاں پر جتنی آسائش اور جتنی آرام دہ زندگی میسر ہے، جو میرے پاس مال و متاع ہے، تو اس سے بہتر میں وہاں پر پاؤں گا، مجھے اس بات کا یقین ہے اور گمان ہے، اور یقیناً، بلکہ گمان نہیں، یقیناً اس سے بہتر میں جگہ پاؤں گا، اس طرح اس نے کہا۔ عام مالداروں کو یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر یہاں ہمیں مال دولت سے نوازا ہے تو وہاں کیوں نہ دے گا۔ اس طرح کے مال و دولت سے بھرے متکبر لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، کئی تو اس قدر بدتمیز ہوتے ہیں کہ اس مثال کی طرح سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب شاہانہ انداز میں بڑی جو ہے باتیں کرتے جو ہے اپنے زعم میں آ کر کہتے ہیں کہ تیری کیا حیثیت، تو کتا ہے رے بھائی، تیکن کیا ہے، اس طرح کی باتیں کبھی سنتے ہوں گے نا، تو گھمنڈی انداز میں، تو مفسرین نے وہی لکھا ہے۔ بدتمیزی مثال کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے اور کئی باتوں میں جتلاتے رہتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے۔ اسی جیسی ایک اور دنیا دار کا قول اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں نقل فرمایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس طرح کی آیاتیں موجود ہیں، یعنی کہ وہ اپنی زبان میں اتنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کوئی اتنا مال دیا تو آخرت کیوں نہیں دیتا، آخرت بھی دیتا، اتنا یقین کے ساتھ وہ گمان کرتا ہے اور متکبرانہ انداز میں اپنی زندگیاں گزارتا ہے۔ آج بھی مال و دولت والے جو ہے نا، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دیا تو میرے نیک اچھے اعمال کی بنیاد پر دیا، اور جو ہے میرے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا اس لیے مجھے دیا، حالانکہ یہ مال و دولت دنیا کی جو ہے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ مال و دولت کا آنا آزمائش کا دروازہ ہے، یہ لہذا انسان جو ہے بہک سکتا ہے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کو بعض جگہ فتنہ کہا ہے اور بہت ساری باتیں کہی ہیں، مگر جو اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں لیے گھومتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اچھے اعمال کی بنیاد پر مجھے دیا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا، اس طرح کی بھی باتیں کہتے ہیں نا، تو وہی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ کیا تو اللہ سے انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیرے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا، پھر تجھے اس کی نسل میں نطفے سے تجھے دنیا میں وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کامل انسان بنا کر کے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ رہی میری بات تو میرے رب تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس جو دوسرا بندہ تھا اس نے کہا کہ تو گھمنڈ کرتا رہے، پرواہ نہیں، میں تو اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کی آخرت پر ایمان لاتا ہوں اور اسی سے میں عبادت کرتا ہوں، میں اسی کو اپنا الہ مانتا ہوں، میں کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، میں مشرک بھی نہیں ہوں۔
یعنی مواحد بندہ وہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، لہذا بنو نوع آدم مٹی ہی سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی ہی سے آتا ہے، لہذا اس کا جسم مٹی ہی سے ہوا۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بیان کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دوسرے مواحد بندے نے اس سے کہا کہ تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ تو کہہ لیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کہہ لیتا تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا ہو سکے اور یہ باقی رہ جائے۔ یعنی کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جب تو باغ کے اندر داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سارا جو ہے میرے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، حالانکہ میں تجھ میں مالداری سے کمتر ہوں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ تو بھی کیوں نہیں شکر ادا کرتا اللہ کا، یہ تجھے کہنا چاہیے تھا، مگر اب جس کی متی ماری گئی ہے وہ کہاں کہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو عین ممکن، یعنی کہ میں تو تجھ سے مال میں کمتر ہوں، عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ چاہے تو مجھے تیرے سے باغ سے اچھا مجھے باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیری ناشکری کی بنیاد پر، تیری یہ گھمنڈ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باغ کو خالی کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ لہذا تو نے ماشاء اللہ نہیں کہا، تو اس نے دعوت توحید اور اللہ کا شکر بجا لانے کی بات کہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ شکر بجا لاؤں گا میں تو مجھے تجھ سے اچھا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس نے جو کہا نا کہ مجھے تجھ سے اچھا باغ آخرت میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، دنیا میں اگرچہ نہ دے، تو اس طرح کی بات اس نے کہہ دی۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واوهت بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہ بندے کی آگے بات نقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے۔ یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تیرا چٹیل میدان ہو جانے کے بعد اس میں جو نہریں ہیں، نہریں کا پانی ختم ہو جائے اور تو اس کے بعد باغ بھی کیسے سینچ سکتا ہے، اس پر بھی تجھے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے پھل کو عذاب نے آ گھیرا۔ جیسے ان دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو کچھ ہی وقت میں باغ کو جو ہے عذاب نے آ گھیرا، اور جتنا وہ باغ پر خرچ چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ سارا کا سارا باغ چٹیل میدان بن گیا، جو بیلیں تھیں، جو چھتریاں تھیں، وہ ساری کی ساری زمین دوز ہو کر کے سڑ کر کے خرچ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، بے پائد ہو گئیں، بے فائدہ ہو گئیں، اور جو اس نے مال خرچ کیا تھا وہ مال بھی سارا ختم ہو گیا، ڈوب گیا، ریٹرنز کچھ بھی نہیں ملے، اصل میں سے وہ گھاٹے میں رہ گیا۔ تو اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کہ وہ مشرک تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتا تھا۔ بہرحال کافر قسم کا انسان شاید وہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے۔ مفسرین یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، مراد ہے کہ افسوس ہی کرتا رہ گیا، یعنی کہ وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا اور اس نے جو باتیں کہہ دی اس پر پشیماں ہوا، اپنے آپ پر، اپنے کرتوتوں پر، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تاکہ میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرتا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا، کاش میں ایسا کرتا تو شاید یہ میرا حال نہ ہوتا۔ اس طرح کی بات اس نے کہی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ من دون اللہ وما کان منتصرا ہنالک الولایات للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی جماعت اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔
اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا، اور یہ آفت اور یہ مصیبت کا جو ہے کوئی بھی اس کو جو ہے مدد نہ کر سکا. ہاں، اب اسے معلوم ہو گیا، اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحقی کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا ہے اور انجام بخیر دکھلانے والا ہے. یعنی کہ اب اس کو یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی انجام خیر دینے والا نہیں ہے. مفسرین یہاں پر تھوڑی بات باغ کے متعلق بیان کرتے ہیں، وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں. باغ بھی تباہ ہوا، باغ بھی تباہ اور پھل بھی ختم ہو گیا. یعنی کہ یہ سارے معاملات میں اس کا کیا ہوا کہ سب کا سب ختم ہوگا. اصل ذریعہ، راس المال اور منافع سب تباہ ہو گئے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو سنائی کہ اس میں اپنا عکس دیکھ لو اور اپنے انجام کا اندازہ کر لو کہ تمہارے تکبر، ہٹ دھرمی اور حق دشمنی کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. یعنی کہ یہ باغ کی مثال دے کر کے ان کی کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اجاگر کر رہا ہے. اس واقعے سے حکمت کی کئی موتی ہاتھ آتے ہیں. الف یہ کہ متکبر اللہ کے وجود کا سرے سے منکر نہ تھا. آیت نمبر 20 میں اگر مجھے اپنے رب کی ہاں لے جایا گیا سے یہ بات ثابت ہوتا ہے، تاہم قیامت پہ اس کا ایمان نہ تھا، یا کم از کم انتہائی ڈھیلا ایمان تھا. چنانچہ اللہ کے وجود پہ ایمان ہو مگر اس کے احکام نہ تسلیم کیے جائیں. قیامت پہ ایمان نہ ہو تو نتائج کے اعتبار سے کفر ہی ہے. نیک دوست اللہ کی رحمت ہوتا ہے، چنانچہ اس کے دوست نے اسے بروقت آگاہ کر دیا تھا. اگر اس میں بھلائی کی کوئی رمق ہوتی تو اس کی بات مان لیتا اور بچ جاتا. مومن عقل مند اور دانا ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ عقل مند اور دانا ہوتا ہے. اس مومن کو اس متکبر کی باتوں ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جلد ہی اس کے باغ پہ آفت آنے والی ہے، اور اس کا کم از کم اس حد تک یقین ضرور تھا کہ اسے بروقت مطلع کر دیا. اگر اس میں رتی برابر بھی سوچ کا مادہ ہوتا تو بچ جاتا. یہ بات دوست نے اس کو پیشگی میں ہی بتا دی. یعنی کہ وہ جو دوست تھا نا اس نے اس کے حرکات کی وجہ سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا، بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا اور اللہ کی ذات میں شرک کر رہا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اب ضرور ہلاک کرنے والا ہوگا. تو اس نے کہا کہ تو ایسا کرنا تھا، یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ کرنا تھا. یعنی کہ اللہ جس طرح اس نے کہا کہ باغ میں گھستے ہوئے یہ بات اس نے کہی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی قیامت برپا ہوگی. تو اس نے کہا کہ اللہ پر تو وہ ایمان رکھتا تھا مگر شرک بھی کرتا تھا. تو اس نے شرک سے بھی اس کو روکا اور کہا کہ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. تو نیک دوست کے جو مشورے ہوتے ہیں اس کو قبول کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دعوت دے رہا ہے سارے عالم کو کہ اچھے دوستوں کو بناؤ اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہو تاکہ وہ نیک مشورہ دیں، اور وہ جب نیک مشورہ دیں تو اس پر عمل کرو اور توحید پر گامزن رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہی اس واقعے کی دعوت ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھی بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ بھی مثال دو، زمین کی مثال بھی ان کو دو. دوسری مثال انسانی زندگی کی بیان فرمائی. بارش آتی ہے تو زمین سے نباتات اگاتی ہیں. یعنی بارش جب پڑتی ہے تو زمین سے جو ہے پھل اور پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ پھلتی پھولتی ہیں یعنی وہ بڑے ہوتے ہیں، اس پہ بہار آ جاتی ہے یعنی اس پر پھل اور پتے اور پھول سب لگتے ہیں، اور لہلہاتی ہوئی ہریالی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ جب کسان جب اس کی فصل پک کر کے بڑی ہو جائے دیکھتا ہے تو دیکھنے والوں کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہونا شروع کر دیتی ہے، گویا اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، پھر سوکھ کر بھر بھری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں. یہی حالت انسانی زندگی کی ہے. یعنی کہ انسانی زندگی کی مثال بھی اسی طرح بیان کی کہ وہ چھوٹے بچہ ہوتا ہے، پھر کم سنی میں آتا ہے، پھر نوجوان بنتا ہے، پھر ادھاڑ عمر آتی ہے، پھر اس کو بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد دنیا کی اس کی جو ہے ریزہ کر کے ہوائیں اس کو باریک پاؤڈر بنا کے قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہاں تک پہنچا دیتی ہیں. تو انسانی مثال بھی وہ کھیتی کے مانند ہے، دیکھنے والوں کو خوشنما بھی لگتی ہے، اس پر ایسا بھی وقت آتا ہے. یہاں پر آگے یہی بتایا گیا ہے کہ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، خود چل بھی نہیں سکتا، کھا پی بھی نہیں سکتا، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہو جاتا ہے. ہاں، پھر جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، لسان طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور باتیں
बनाना सीख जाती हैं। हाँ, इंसान बड़ा होता है, अक्ल वाला होता है, बातें करना सीखता है और मिसालें देना सीखता है, फिर उसकी ज़िंदगी में भी ज़वाल आता है, बुढ़ापा आता है और वो क़ुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होती हैं, हत्ता कि मौत आ जाती है। यानी कि ज़िंदगी की मिसाल भी ये खेती की मिसाल की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बताया है। आगे अल्लाह फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला व यौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्दा बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। ये माल और बेटे, देखिए क्या कह रहा, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल भी और औलाद भी। जहाँ पर माल है फौरी तौर पर आगे अल्लाह तबारक व तआला औलाद का बयान कर रहा है, यानी कि माल और औलाद यकसां चलते हैं, जिसके पास आते हैं उसके क्या ठाट बाट होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि माल और औलाद, ये माल और औलाद, औलाद में से बेटे, ख़ास करके बेटों का यहाँ पर तज़किरा किया है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, अल माल वल बनून, माल और बेटे, माल और बेटे तो महज दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है। माल आ जाना और बेटे हो जाना ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी के लिए ज़ीनत है, चमक की चीज़ है, वरना आपके रब के यहाँ बाकी रहने वाली नेकियां ही सवाब के लिहाज से भी बेहतर हैं और अच्छी उम्मीदें लगाने के लिहाज से भी। यानी अल्लाह के नज़दीक माल और बेटे कोई मायने नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे नेक आमाल, तुम्हारे अच्छे आमाल ही अल्लाह के नज़दीक तक़वे के क़रीब हैं। और अल्लाह तबारक व तआला वही चाहता है जो बाकी रखने वाली चीज़ें हैं। यानी कि माल और औलाद तो ख़त्म हो सकती है मगर नेक आमाल ख़त्म नहीं हो सकते, ये बाकी रहने वाली चीज़ें हैं और सवाब और नेकियों के लिहाज से ये बेहतर है और अच्छी उम्मीदें लगाने के लिए भी ये अनेक आमाल ही बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप ज़मीन को बिल्कुल चटियल मैदान देखेंगे और हम लोगों को जमा करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का तज़किरा कर रहा है और कह रहा है कि एक दिन आएगा कि दुनिया चटियल मैदान हो जाएगी। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत तो हैं मगर उनकी तलब और मोहब्बत में हद से बढ़ जाना दुनिया और आखिरत की तबाही है, फरमान इलाही है। खूब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा है, ज़ीनत व आराइश और तुम्हारा आपस में फ़ख्र जतलाना है और माल और औलाद में एक दूसरे से सबक़त की कोशिश करना है। यानी कि ये दुनिया के हद तकीश है, माल और औलाद। यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का तज़किरा कर रहा है, ये क़यामत की घड़ी की मंजर कशी की गई है। जैसे एक और मकाम पे बयान फरमाया, और लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं पहाड़ क्यों हैं, क्या है, पूछते हैं। तो आप कह दीजिए कि मेरा रब उन्हें धूल बनाकर उड़ा देगा और ज़मीन को साफ़ मैदान बना देगा कि आप उसमें कोई नशेब व फराज ना देखेंगे। ये सूरह ताहा में तज़किरा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहने को कहा कि ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये रेदा रेदा हवा और धूल बन जाएंगे। क़यामत की घड़ी आएगी तो दुनिया सारी चटियल मैदान होगी, मैदान के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें बताई हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से हमने आयत नंबर 30 से आयत नंबर 47 तक आज का दर्स हमने मुकम्मल कर लिया है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक उर्दू हिंदी बोली जाती है वहाँ तक हमारी इस दावत को पहुँचाया जा सके। तो नाज़रीन, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो फौरी आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाए और हमारी ये दावत व तौहीद का और ये कुरान की तफसीर का जो मुख्तसर हमारा जो सेशन है वो आप तक पहुँच सके। हम आपसे अब रुखसत होते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। हम दोबारा जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।